السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ دیکھیں گے وقف کی اقسام، کیسے عربی عبارت کے آخر میں رکنے میں آخری حروف پہ کیسے تبدیلی آتی ہے، کیسے ہم کلمے کے آخری حروف پر وقف کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں اگر لاسٹ میں جو حرکات ہیں زبر، زیر، پیش، دو زیر آ جائیں تو وقف کس طرح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وقف کی قسمیں دیکھتے ہیں کہ وقف کی کتنی قسمیں ہیں۔ وقف کی کتنی قسمیں ہیں؟ وقف کی 5 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وقف کی 5 قسمیں بنتی ہیں: وقف بالسکون، وقف بالسکان، وقف بالابدال، وقف بالاشمام، وقف بالروم۔ یہ 5 قسمیں بنتی ہیں وقف کی۔ کلمہ کا آخری حرف اگر پہلے سے ساکن ہو تو وہاں بغیر کسی تبدیلی کے سانس اور آواز کو روک کر ٹھہرنے کو وقف بالسکون کہتے ہیں۔ جیسے یہ پہلے سے ہی ساکن حروف ہیں، فرغب کے اوپر پہلے سے ہی ساکن موجود ہے تو یہ ساکن ہے تو اس کو ہم ساکن کر کے ہی پڑھیں گے، اسی کو وقف بالسکون کہتے ہیں۔ جیسے فرغب، قلا، یولد، یہ پہلے سے ہی ساکن ہے، یا پہلے سے ساکن ہے، جو اوپر با ہے وہ پہلے سے ساکن ہے، دال پہلے سے ساکن ہے تو یہ ساکن ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ پہلے سے ساکن ہے تو یہاں پہ ہم لوگ رکیں گے، اسی کا نام وقف بالسکون ہے۔ جو پہلے سے حروف ساکن ہوتے ہیں ان کو ساکن ہی پڑھنا۔ یہاں پہ دیکھیں زبر، پیش، دو پیش، کھڑی زیر اور الٹا پیش آ رہا ہے تو ہم کس طرح کریں گے، ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ اسٹریٹ کس طرح کرنا ہے۔ جیسے آ رہا ہے ہمارا یہ آلریڈی ہی جزم ہے اس کے اوپر تو یہ سکون ہی پڑھا جائے گا، اس کو ہم اور کچھ بھی نہیں کریں گے۔ مطلب کہ اگر ہم لوگ لاسٹ میں زبر لے آتے تو ہم اس کی حرکت نہیں کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ وقف بالسکون کا نام ہی ہے کہ پہلے سے ہی ساکن موجود ہو تو ہم لوگ اس کو ساکن کر کے ہی پڑھیں گے۔ جیسے فرغب، وما قلا، یا کے اوپر پہلے سے ساکن موجود ہے، یولد، دال کے اوپر پہلے سے ہی ساکن موجود ہے تو یہاں پہ ہم آلریڈی جزم کو جزم ہی پڑھیں گے۔ اب ہم لوگ پڑھیں گے وقف بالاسکان۔ وقف بالاسکان کیا ہوتا ہے؟ جیسے زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑی زیر اور الٹا پیش، کھڑی زیر اور الٹا پیش آ جائیں، اور جیسے کہ آپ کو بتایا کہ کلمے کے آخری حروف پر کیا آ جائے، زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑی زیر اور الٹا پیش، واؤ کے علاوہ، ٹھیک ہے، یا کے علاوہ کیا آ جائے، کھڑی زیر، اور واؤ کے علاوہ الٹا پیش آ جائے کسی بھی حروف پر تو وہ ہوتا ہے وقف بالاسکان۔ وہاں پہ ہم لوگ اسٹے کر کے پڑھیں گے، جیسے عالمین، مین الرحیم، مجید، ناصر، یعنی سکون دے دیں گے ان کو، ٹھیک ہے۔ جیسے سورۃ الفلق میں ہے قل اعوذ برب الفلق، فلقی ورڈ ہے لیکن یہاں پہ ہم لوگ اسٹے کی صورت میں، جو کہ ہم نے وقف بالاسکان میں پڑھا، رکنے کی صورت میں پڑھیں گے فلق، زیر کو دے دیں گے جزم، فلقی نہیں پڑھیں گے فلق، جزم دے دیں گے، برب الفلق، برب الفلق، تو یہ ہمارا رول ہوگا کون سا، وقف بالاسکان۔ جیسے آگے ہے من شر ما خلق، نہیں پڑھیں گے شر ما خلق، رکنے کی صورت میں ہم لوگ اس کو ساکن دے دیں گے، رکنے کی صورت میں زبر کو چینج کر دیں گے ساکن میں، خلق، خلق، ٹھیک ہے۔ اسی کا نام وقف بالاسکان ہے، من شر ما خلق، ساکن دے دیں گے لاسٹ میں۔ جیسے اگلی ہی آیات میں بہت زیادہ اگزامپلس آپ لوگوں کو مل رہی ہیں، یہ جو تینوں اگزامپل اگلی آیت میں ملی ہیں یہ ساری وقف بالاسکان کی ہیں۔ جیسے سورۃ الاخلاص میں بھی چیک کر لیتے ہیں، قل هو اللہ احد، احد تو نہیں پڑھیں گے قل هو اللہ احد، جیسے کہ ہم نے پڑھا دو پیش آئیں گی تو اس کو گرا دیں گے تو وہ کس میں شمار ہوگا، وقف بالاسکان میں، دو پیش کو گرا کے ساکن لے آئیں گے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ رول ہوگا وقف بالاسکان، کون سا رول ہوگا،
وقف بالاسکان. جیسے کہ اگلی ہی آیت میں ہے اللہ الصمد. دال کے اوپر تو پیش ہے لیکن ہم لوگ پیش کو نہیں پڑھیں گے, رکنے کی صورت میں ساکن لے آئیں گے اور اسی کا نام وقف الاسکان ہے. اللہ الصمد, اللہ الصمد. اگلی ہی جیسی آیت میں ہے احد ولم یکن لہ کفوا احد. نہیں پڑھیں گے, احد پڑھیں گے. سورۃ اللہب میں بھی ہے جس طرح سیصلی نارا ذات لہب. لہب تو نہیں پڑھیں گے, جیسے کہ آپ کو پیچھے بھی بتایا کہ وقف بالاسکان میں پڑھیں گے ہم لوگ. یہ جو دو زیر آ جائیں گی حرکت کو گرا دیں گے اور یہاں پہ ساکن لے آئیں گے. یہی تو رول کا اصل مقصد ہے, ساکن آ جائے گا تو ہم لوگ پڑھیں گے ذات لہب. کیا پڑھیں گے سب مل کے؟ ذات لہب. ہم لوگ جتنی دفعہ اس کو پڑھیں گے نا تھوڑی مشکل ہوگی کرنے میں, لیکن انشاءاللہ بہت جلدی ہمیں آ جائے گا. جیسے آگے ہی ہے وَامْرَأَتُهُ. تو وقف کی علامت ہے, ادھر وقف کریں گے لیکن وَامْرَأَتُهُ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کو بتایا سٹاپ ہو جائیں گے, رک جائیں گے, تو یہاں پہ جو ہا کی الٹا پیش ہے وہ گرا دیں گے اور یہاں پہ سکون لے آئیں گے الٹا پیش کی جگہ. وَامْرَأَتُهُ, وَامْرَأَتُهُ, ٹھیک ہے, وقف کی صورت میں. تو وقف کی علامت ہے, اس لیے یہاں پہ ہر حال میں وقف کرتے ہیں. تو یہ کیا رول ہوگا؟ وقف بالاسکان. آگے آ جاتا ہے حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد. مسد نہیں, من مسد, سکون لے آئیں گے نا, من مسد. جیسے ہے سورۃ یونس میں بہت زیادہ اگزامپلز ہیں. آیت نمبر 107 ہے, تو اس میں یصیب بہ من یشاء من عبادہ. یہاں پہ بھی آ رہا ہے نا, تو یہاں پہ ہم لوگ کوئی بھی, کیونکہ یہاں پہ کوئی وقف کی علامت ہی نہیں ہے, نہ آیت ختم ہو رہی ہے, تو یہاں پہ دیکھیں تو آ رہا ہے عبادی ہی پہ, تو یہاں پہ تو آ رہا ہے جو کہ وقف کی علامت ہے. ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے, یہاں پہ یا بھی نہیں ہے, یا کے علاوہ کوئی بھی حروف تہجی کا ورڈ ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ اس کو گرا دیں گے اور ہم لوگ وقف بالاسکان اپلائی کرتے ہوئے پڑھیں گے عبادی, عبادی. تو یہ رول ہوگا وقف بالاسکان. عبادی کون سا رول ہوگا؟ وقف بالاسکان. جیسا کہ ہم نے دیکھ لیا کہ زبر لاسٹ آیت کے لاسٹ میں زبر, زیر, پیش, دو زیر, دو پیش, کھڑی زیر, الٹا پیش, یا کے علاوہ کھڑی زیر اور واو کے علاوہ الٹا پیش, کسی بھی حروف تہجی کو پڑھا سکتے ہیں. تو یہ سارے حروف وقف بالاسکان کہلائیں گے.